باپ کو کہتے ہو تم نے میرے لیے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے؟ اللہ کی قسم جس باپ کو تو کہتا ہے تو نے میرے لیے ساری زندگی کیا ہے، مجھے شرم نہیں آتی سفید بالوں کے ساتھ دیکھ تو صحیح، اس نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، تیرے اوپر اتنی اس نے خرچہ کیا جس کو تو کہتا ہے تو نے کیا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، آج اللہ الرحمن صدیقی سے سن کے جا، جس باپ کو جس کو بوڑھے بالوں کے ساتھ، جس کے کانپتے ہاتھ، جس کی کانپتی لرزتی زبان سے تو سننا چاہتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا کہ تو نے میرے لیے کیا ہے۔ جب تو پیدا ہوا اس نے تجھے اٹھایا، جب تو پیدا ہوا اس نے تیرے اوپر خرچہ کیا، جب تو پیدا ہوا تیری ماں نے تجھے پالا، جب تو پیدا ہوا تیرا باپ کما کے لایا، تیری ماں نے پکایا، جب تو پیدا ہوا تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تجھے لباس نہ ملتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تجھے دودھ نہ ملتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تو بھوک اور پیاسا مر جاتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا۔ اگلی بات سن، تجھے پتا ہے جب تھوڑا سا ٹکڑا ہوا تیرے باپ نے تیرا اسکول کے اندر داخلہ کرایا، تیرے باپ نے تیرا مدرسے کے اندر داخلہ کرایا، جب تو 4-5 سال کا تھا، چل بھی سکتا تھا، تو تیرے باپ نے تجھے کندھے کے اوپر اٹھایا، کندھے کے اوپر بٹھا کر خود تھکا ہوا آتا، خود ہارا ہوا آتا، کندھے کے اوپر بٹھا کر تجھے اسکول چھوڑ کے آتا، تو تھوڑا بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا۔ اللہ کی قسم میں نے آج بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لینا، آپ بھی صبح شہر کو نکل جایا کرو کہ بہت سارے والدین آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر چلا کر سکول لے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بیگ بچے کا بیگ باپ کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے، بیٹی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی کا بیگ باپ کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، جب تو اور تھوڑا بڑا ہوا اس نے اپنے اخراجات کم کر دیے، خوشی کا موقع آیا، اس نے پرانے کپڑے پہنے، تجھے نیا سوٹ لے کر دیا، اس نے سکول کے شوز لینے تھے، ماسٹر صاحب نے کہا اچھے کپڑے چاہیے، یونیفارم چاہیے، اچھا جوتا چاہیے، اس مزدور نے جا کر اپنے سیٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، سیٹ نے کہا تجھے تو ہر وقت مانگنے کی عادت ہے، اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سیٹ صاحب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سکول والوں نے کہا سردیاں آ گئی ہیں، اپنے بیٹے کو نئے جوتے لے کر دو، تجھے پتہ نہیں ہے میری خاطر اس نے سیٹ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، تجھے پتہ نہیں ہے اس کو بخار تھا، سردی کا موسم تھا، لیکن پھر بھی یہ کمانے کے لیے کیا۔ آج جس کو تو کہتا ہے تو نے کیا کیا؟ آج تجھے میں بتاتا ہوں، گرمی کا موسم تھا، صرف اس لیے کہ میرے بچے کو آسانی ملے، میرے بچے کو کپڑے پورے ملے، میرے بچے کو کھانا پورا ملے، میرے بچے کو پوری فیس ملے، میرے بچے کو پوری تعلیم ملے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس کے سر کے اوپر میں نے اینٹیں اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھا، اینٹیں اٹھا کر اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ ارے تجھے کیا پتا، کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو خود تو ان پڑھ ہیں، انہوں نے ریڑھی چلائی، انہوں نے لوگوں کے جوتے سیے، انہوں نے گدا گاڑی چلائی، انہوں نے لوگوں کی مزدوری کی، لیکن تجھے پالا، تجھے کھلایا، تجھے پہنایا، تجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پورا خرچہ کیا۔ ظالمہ آج تو بڑا ہو گیا اور وہ مزدور، وہ بیچارہ بالکل کمزور ہو گیا، اب وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تیری شادی ہو گئی، تجھے اس نے عالم تعلیم دلائی، آج تو بڑا آدمی بن گیا، آج تو افسر بن گیا، آج تیرا کاروبار ہو گیا، آج تو اسی باپ کو کہتا ہے، کل تو اسی باپ کو بکواس کرتا ہے۔ میں تو اس سے بڑھ کے یہ کہوں گا علماء سے معافی مانگ کر کہ تو اسی باپ کو کتے کی طرح بھونکتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے حالات ہیں۔ اور میں آپ کو آپ کے معاشرے میں دکھاتا ہوں، جا کر آپ بھی اپنے محلے سے پوچھ لینا، جا کر اپنے گھر میں پوچھ لینا، آپ کو محلے میں، آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ نظر آ جائیں گے، ایسے مکان نظر آ جائیں گے، ایسے لوگ نظر آ جائیں گے۔ یہ بیٹا کاروباری ہے، بیٹا پیسے والا ہے، بیٹا ملازمت والا ہے، لیکن باپ کو شوگر ہے، دل کی تکلیف ہے، اس کو دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیٹا شام کو روزانہ دوستوں کے ساتھ جا کر باہر مین روڈ کے اوپر اچھے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کی دعوت اڑاتا ہے، ماں گھر کے اندر بہو کے سہارے بیٹھی ہے، بہو کبھی بچا ہوا کھانا دے دیتی ہے، کبھی کہتی ہے آج ہمارا کھانا نہیں بچا۔
तेरे पास पैसा आ गया, तेरे घर के अंदर फ्रिज रखा है, उसके अंदर फ्रूट पड़े हैं, याद रखना अगर तेरी अम्मा को, तेरे अब्बा को तेरे फ्रिज से फ्रूट निकाल कर खाने की जरूरत नहीं है, फ्रिज से उठाकर ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है, तो तेरी ऐसे फ्रिज के ऊपर भी लानत है, तेरे ऐसे कारोबार पे भी लानत है, तेरे ऐसे पैसे के ऊपर भी लानत है कि तेरे घर को हर चीज हो, हर सहूलत हो, तेरी माँ और बाप ये फ्रूट के लिए तरसते रहे। नौजवानों, इन गुणों का दिल न दुखाया करो। अल्लाह की कसम, जब तक ये बैठे हैं, जब तक इनके हाथ उठते हैं, जब तक इनकी दुआएं उठती हैं, जब तक ये तेरी माँ रोती रहती है तेरे लिए, उनसे पूछ न पूछ, बाप से पूछ न पूछ, ये तेरे लिए फिर भी दुआएं करती हैं। जब ये चले जाते हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम है, फिर गोल तकिए के ऊपर, गद्दे के ऊपर, बेड के ऊपर, एसी वाले कमरे के अंदर भी नींद नहीं आती। मेरी वालिदा मोहतरमा 3 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, अल्लाह को प्यारी हुई। उस दिन से यूं महसूस होता है मेरे सर के ऊपर एक छत थी जो चली गई है। अब भी मैं जब कहीं सफर में जाता हूँ, अल्लाह की कसम, पहले मैं अपने वालिद साहब को फोन करता हूँ, अब्बू जान फलां इलाके में बयान के लिए जाना है, मेरे लिए आपने दुआ करना है। मेरे पास न इल्म है, न अमल है, न शक्ल है, न अकल है, कुछ भी नहीं है, मैं आपकी दुआओं के सहारे चलता हूँ। वो कहते हैं बेटा जाओ, अल्लाह खैर करेगा। जब वो कहते हैं बेटा जाओ, मैंने दुआ, समझो उनको कह दिया, उन्होंने दुआ कर दी, मेरे दिल में इत्मीनान हो जाता है कि अल्लाह मुझे यहाँ से नाकाम वापस नहीं लौटाएगा।